کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے بچے پلتے نہیں تھے، بچے ہو جاتے تھے لیکن مر جاتے تھے۔ شیطان بے ایمان آ گیا، بڑی نورانی شکل بنا کر اور ہری پگڑی باندھ کر، یہ آ گیا جی بڑا بابا اور بہت بزرگ، اور حوا کو کہا اب کہ بیٹا ہو جائے نا تو اس کا نام رکھو عبد الحارث۔ حارث نام شیطان کا ہے، اب بیٹا ہو جائے تو نام رکھو عبد الحارث۔ حارث نام شیطان کا تھا۔ حوا نے حضرت آدم کو بھی راضی کر لیا، اور ظاہری معنی کوئی برا نہیں تھا، حارث کھیتی باڑی والے کو بھی کہتے ہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوا نام یہ تجویز ہوا تو وہی آئی کہ یہ نام تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ واقعہ اسی طرح تفسیر ترمذی کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کتاب التفسیر میں۔ بعض علماء نے اپنے اپنے بیٹوں کے نام عبد الحارث رکھے ہیں، وہ اگر میری بات نہیں مانتے کم از کم اپنے بزرگوں کو مان لیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ تفسیر میں یہی واقعہ اس طرح لکھا ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے کہ حدیث میں ہے کہ اعدل الاسماء حارث ہے، تو یا تو وہ حدیث اس سے منسوخ ہے، اور یا وہ حدیث فی غایت الباب ہے، اور یا وہ معول ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اعدل الاسماء کے معنی ہے مشرکانہ نام حارث۔ ایک بڑے مولوی نے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا ہے، جب میرا اس کو پتہ چلا کہ چھوڑے یار وہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو کون مانتا ہے۔ وہ شخص میرے پاس آیا، میں نے کہا نہیں مانتا ہے وہ مجھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ماننا پڑے گا اسے۔ میں نے تفسیر شیخ الہند بھیجی، میں نے کہا وہ شاگرد ہے مولانا بنوری کے، مولانا بنوری شاگرد ہے مولانا انور شاہ سے بخاری ترمذی پڑھی، شبیر احمد صاحب سے مسلم شریف پڑھی ہے۔ یہ دیکھو شبیر احمد صاحب نے لکھا ہے واقعہ مکمل۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ شکر کرو کہ زندگی میں پتہ چل گیا، توبہ کرو۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایک قانون کو ایسا ذکر کرتے ہیں جیسے کسی کا قصہ ہے، اور اس میں یہ مثال دی ہے، گویا کہ شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخصوص قصہ نہیں ہے، قصہ ہو بھی تو قانون نکل آیا اس سے۔ فوز الکبیر صفحہ 23 پر شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے اس واقعہ پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن اتنے مفسرین نے اس کو نقل کیا بغیر رد کیے کہ ابن کثیر کے اعتراضات اس کے سامنے ضعیف ہے۔